پہلے ہم سن رہے تھے، سارے وزراء کہہ رہے تھے کہ جی 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی، 8 فروری کے بعد ملاقات ہو جائے گی. کیا آپ کو بھی کہ جی وہ کوئی احتجاج کی کال دی ہوئی ہے تو پتہ نہیں عمران خان صاحب کون سا کوئی ایٹم بم کا فارمولہ بتانے والے ہیں انہیں کہ جس کے بعد جو ہے نا وہ اچانک سے کوئی انتشار پھیل جائے گا. بھائی بات یہ ہے کہ ایک لمحے میں آپ یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ اب نہیں ہیں، انتشار کی سیاست کو رد کر چکے ہیں، لوگ اب ان کے دھرنوں میں نہیں آ رہے، احتجاجوں میں بھی نہیں آ رہے، چلو مان لیا. تو پھر عمران خان صاحب کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ آپ کے لیے اتنی پریشانی کا باعث کیوں ہے کہ اس کی وجہ سے آپ نے ملاقاتیں بند رکھی ہیں؟ پھر خوف کس چیز کا؟ سر مجھے بھی تو بات کر لیں. آپ کنٹینیو کیجئے گا. دیکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا جی کہ پھر ان کا ٹویٹ، اگر آپ اپنے ٹویٹ کے ذریعے پاک فوج کے سربراہ کو گالی دینا شروع کر دیں، بے شک آپ کے ساتھ 5 بندے کیوں نہ ہوں، کیا اجازت دی جا سکتی ہے آپ کو؟ یعنی آپ ملک کی سیکورٹی کو داؤ پر لگا رہے ہیں، یعنی آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی سیکورٹی کا جو چیف ہے اس وقت دفاع کا، اس کی حالت یہ کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے انہونی. ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں ماضی میں بھی. میاں صاحب نے بھی بڑی سٹنگ آرمی چیف کے اوپر تنقید کی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ آپ یہ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑے الزامات لگائے تھے. یہ ہم نے پہلے بھی چیزیں دیکھی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ کوئی عمران خان نے بڑی جو ہے وہ ایسی تنقید کر دی کہ جو پہلے کبھی کسی نے کہا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ تنقید کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی تو دیکھیں کہ ان کے ساتھ آپ کیا کر رہے ہیں. ان کے معاملے کے اوپر بھی ہم نے یہ اگر نہیں دیکھا کہ کسی نے اتنی تنقید کی ہو تو ہم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کسی ایک سیاستدان کو اس طریقے سے ہر لحاظ سے ٹارگٹ کیا ہو جس کے اوپر 300 مقدمات بنا دیے ہیں آپ نے. اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں چلتی جا رہی ہیں اور ملاقاتیں 3 مہینے سے آپ کی بند ہیں اور اس کے بعد آپ ان کی فیملی سے ملنے نہیں دے رہے. آپ ان کی اگر آپ کو یہ زیادہ پرابلم ہے کہ جی وہ فیملی ان کی، آپ ان کے پارٹی لیڈرز کو تو ملاقات کرنے دیں، وہ تو بیچارے ٹھنڈے سے پیغام دے دیتے ہیں. نہیں محسن نقوی صاحب نے آج کہا ہے انہوں نے کہا ہم نے بیرسٹر گوہر کو بلایا تھا کہ آپ آ جائیں، وہ تو انہوں نے فون کر کے منع کر دیا. میں آپ کو بتاتی جو ابھی بات ہو رہی ہے نا وہ علاج کے کنسرن میں ہو رہی، اس میں ان کی بیرسٹر گوہر کی بات ٹھیک ہے کہ علاج کے معاملے پر جو معاملہ ہے وہ فیملی دیکھے گی. دیکھیے مجھے اللہ معاف کرے کچھ ہو نا تو سب سے پہلے میرے ہسبینڈ کو، اگر ہسبینڈ اویلیبل نہیں ہے تو میرے پیرنٹس کو یا میرے بہن بھائیوں کو بتایا جائے گا. آپ کو تو نہیں کوئی کال کر کے بلائے گا، میں آپ کا بھائی ہوں نہیں وہ کوئی میرے کولیگ کو تو نہیں فون کر کے کہے گا کہ بھئی آجو سمینہ کی آ کے ذرا یہ رپورٹ لے لو یا اس طرح. تو ظاہر ہے امیجیٹ فیملی جو آپ کی ہوتی ہے اسی کا حق بھی ہوتا ہے. اور سب سے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ہمارا کوئی پیارا اگر خدا نہ خواستہ ہاسپٹل میں ہے تو مجھے لاکھ دنیا آ کے کہے کہ بھائی وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، میں یہ چاہوں گی کہ میں اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں. بھائی وہ جب مجھے خود بتائے گا کہ میں ٹھیک ہوں تو مجھے تسلی ہوگی. تو یہ اگر بہنیں اس بات کے لیے ڈیمانڈ کر رہی ہیں یا پارٹی اس چیز کو اگر کہتی ہے کہ جی بالکل بہنوں کا فرسٹ رائٹ ہے وہ جا کے ملے تو اس میں کوئی ایسی پرابلم کی بات نہیں ہے. بٹ دا تھنگ از کہ جان بوجھ کر کس چیز کے اوپر جو ہے وہ اس کو اتنا زیادہ خراب کر لیا گیا ہے.